بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم۔ معزز سامعین اکرام، مخلوق جنات ایک حقیقت ہے اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن و احادیث میں ان جنات کا ذکر بھی موجود ہے جنہوں نے بعث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار کیا تھا۔ اس واقعے کا سورہ جن اور سورہ احقاف میں ذکر موجود ہے، جبکہ مسلم اور بخاری شریف میں اس واقعے کی تمام تفاسیر موجود ہے۔ میں آج جس واقعے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ ایک جن اور عورت کا واقعہ ہے جو دور جاہلیت میں اس عورت کے ساتھ زنا کرتا تھا، اور پھر جو بچہ پیدا ہوا اس بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی کی۔ واقعہ شروع ہونے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ابھی سبسکرائب کرے اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبا کر ہماری حوصلہ افزائی کرے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر مدینے میں ایک جن کے ذریعے سے پہنچی تھی۔ ایک اور روایت ابن عساکر اور خزائنی نے ابن قیس کے حوالے سے بیان کی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کاہن اور کہانت غیب کی پیش گویا کرنے والوں کا ذکر چھیڑا، اور اس سلسلے میں لوگوں نے اپنے چشمدید واقعات و حالات بیان کرنے لگے۔ ابن قیس نے بیان کیا کہ مجھے بھی اس سلسلے میں ایک عجیب اتفاق پیش آیا۔ ایام جاہلیت میں میرے پاس ایک لونڈی تھی، اس کا نام خلصہ تھا۔ اس لونڈی نے ایک روز ہمیں بتایا کہ ان دونوں مجھ پر ایک عجیب حالت گزر رہی ہے اور میں ڈرتی ہوں کہ تم مجھ پر بدکاری اور حرام کاری کا الزام لگا دو۔ صورت یہ ہے کہ ہر روز ایک سیاہ فام موجود مجھ سے ہم بستر ہوتا ہے۔ اس واقعے کے چند ماہ بعد وہ لونڈی حاملہ ہو گئی۔ پھر وقت مقررہ پر اس نے ایک بچہ چنا جس کے کان کتے کے طرح تھی اور اس کی شکل بھی عام انسانوں کی طرح نہ تھی۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو کاہنوں کی طرح باتیں کرنے لگا اور لوگوں کو آئندہ کے واقعات اور غیب کی خبریں بتاتا رہا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ تمہارے دشمن فلان جگہ چھپے ہیں اور تمہاری گات میں ہے۔ جب ہم وہاں گئے تو ہم نے وہاں دشمنوں کو موجود پایا۔ آخر ایک روز وہ اچانک خاموش ہو گیا، لوگوں کے بے حد اصرار پر بھی کچھ نہیں بتاتا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایک کمرے میں 3 روزے کے لیے بند کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ 3 روز بعد اس کمرے سے نکالا گیا تو اس نے ہمیں یہ خبر دی کہ آخر نبی مکے میں محبوس ہو چکے ہیں اور میری زبان بند کر دی گئی ہے۔ اب میں غیب کی کوئی خبر نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد وہ زمین پر لیٹ گیا اور مر گیا۔ یہ واقعہ مختلف روایت میں تھوڑی سے رد و بدل کے ساتھ مختلف انداز میں نقل ہوا ہے۔ بعض روایت میں یہ اضافہ بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی واقعہ کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔